انسان کرتا ہے شفا اللہ دیتا ہے لہجہ تو مؤذن کا صدا اللہ دیتا ہے لہجہ تو مؤذن کا صدا اللہ دیتا ہے۔ اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی، اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی، غریبی میں امیری کا مزہ اللہ دیتا ہے، غریبی میں امیری کا مزہ اللہ دیتا ہے۔ آئیے اب میں تقریر بیان کی دنیا میں قدم رکھنے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اگر دیکھی جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ذات، اگر کوئی چیز تعریف اور توصیف کی لائق ہوتی ہے اور مانی جاتی ہے تو وہ خطابت کا میدان ہے۔ یقین جانیے کہ تمام چیزیں اس کے اندر میں ایک ایسی ہے جس طریقے سے کھانا کے اندر میں نمک ہے۔ آپ نے کوہ نور کا نام سنا ہوگا کہ جب کوئی آدمی اس چیز کو لانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے بہت سی محنتیں کرتا ہے، جب وہ سمندر میں اپنے آپ کو ڈوبتا ہے تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں گھنٹے اس پانی کے اندر میں رہتا ہے۔ جب اس کو بازار میں لایا جاتا ہے تو کروڑوں بلکہ اربوں کھڑپ میں وہ کوہ نور یعنی وہ ہیرے بکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر محفل کے اندر میں تقریر نہ ہو، اگر محفل کے اندر بیان نہ ہو تو وہ محفل ناکام اور نامراد سمجھی جاتی ہے۔ آئیے میں اسی ہیرے کو اور اسے قیمتی باتوں کو پیش کرنے کے لیے ایک ایسے مقرر کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں جن کا نام اسم گرامی حضرت مولانا نور حسن صاحب ندوی دامت برکاتہ عالیہ ہے کہ میں حضرت والا کو 4 اشعار کے ساتھ استقبال کر رہا ہوں کہ جواب نہ ملے ایسا سوال ہو جاؤ، جواب نہ ملے ایسا سوال ہو جاؤ، خدا کا ذکر کرو بے مثال ہو جاؤ، خدا کا ذکر کرو بے مثال ہو جاؤ، اور زمانہ تجھے کیا دے گا یہ خود فقیری ہے، اور زمانہ تجھے کیا دے گا یہ خود فقیری ہے۔ در مصطفیٰ پر چلو کہ مال مال ہو جاؤ، در مصطفیٰ پر چلو کہ مال مال ہو جاؤ۔ اسٹیج پر حضرت مولانا نور حسن صاحب ندوی کہ وہ آئے اور اپنی بصیرت افروز بیان سے ہم تمام سامعین کو استفادہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، أما بعد۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، شاعر اسلام اور میرے دینی، ایمانی اور اسلامی بھائیوں اور میری پردہ نشی ماں اور بہنوں، شام سے آپ حضرات
تعلیم القرآن کوچنگ سینٹر کے بچوں کی زبانی قرآن کریم کی تلاوت، نعت و نظم کے اشعار اور بچوں کی زبانی تقاریر اور مختلف پروگراموں کو آپ لوگوں نے سنا، اور الحمدللہ ہم اور آپ کا دل اس پروگرام سے بچوں نے جو ہم اور آپ کے سامنے اپنے معافی ضمیر کو ادا کیا ہے، اس سے ہم اور آپ کا دل باغ باغ ہو گیا۔ میرے بزرگوں اور میرے ایمانی بھائیوں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے مہمان اور ہم اپنے بزرگ، ہم اپنے مہمان حضرت مولانا ایوب صاحب مفتاحی دامت برکاتہم، جو آج کے اس پروگرام کے روح رواں ہیں اور اس پروگرام کے مہمانی خصوصی ہیں، ان کے ہم پروگرام سے استفادہ ہم سبھی حضرات استفادہ کریں گے۔ اس سے قبل میں آپ حضرات کے سامنے بس تھوڑی دیر دین کی کچھ باتیں اور تعلیم سے متعلق کچھ باتیں عرض کر کے اپنی جگہ لوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت مولانا کا کلیدی خطاب ہوگا، جس سے ہم تمام لوگ انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ حضرات محترم، سب سے پہلے ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات سے بہتر اور افضل بنایا۔ سب سے بہتر اگر کسی چیز کو، کسی مخلوق کو اللہ نے بنایا تو وہ حضرت انسان ہے۔ اس کو ہم اور آپ میں سے ہر ایک کوئی جانتا ہے۔ لیکن بھائیو، سوال یہ ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالی نے انسان ہی کو سب سے بہتر مخلوق کس لیے بنایا؟ جبکہ اللہ تعالی نے انسان کے پیدا کرنے سے پہلے فرشتے کو پیدا کر چکا تھا، اور فرشتے کو اللہ تعالی نے نور سے بنایا تھا۔ انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العزت نے جنات کو پیدا کیا، اور جنات کو آگ سے بنایا۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ آگ اور روشنی کی قیمت مٹی کے سامنے میں بلند ہوتی ہے۔ پھر بھی آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مٹی سے بنے ہوئے اس انسان نامی پتلے کا مقام و مرتبہ فرشتے اور جناتوں سے اعلیٰ و اشرف بنا؟ یہ سوال ہمارا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر کون سی بات ہے انسان کے اندر، کون سی ایسی خوبی ہے انسان کے اندر، کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو تمام مخلوقات سے بہتر بنایا؟ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن کریم کے اندر دیکھتے ہیں اس کا جواب، تو ہمیں قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے سماوات نے کہ اے لوگو، ہم نے انسان کو کس لیے اشرف بنایا، ہم نے انسان کو تمام مخلوقات پر کس لیے فوقیت دی؟ اس کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے جب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنی چاہیے، حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا، تو پھر فرشتے کے سامنے یہ بات عرض کی کہ اے فرشتے، میں ایک انسان نام کا ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو تم میں
میں سے ہر ایک سے بہتر ہوگا۔ اور پھر انسان کی خاصیتوں کو بھی اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے بیان فرمایا۔ جب فرشتے کے سامنے اللہ رب العزت نے یہ بات عرض کی تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالی نحن نسبح ونقدس لک، کہ اللہ ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی عبادات کرتے ہیں، ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، آخر آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی کسی دوسری نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی؟ اللہ رب العزت نے اس وقت جو جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، کیا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور آگے سنیے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو سب سے بہتر بنایا اس کی وجہ کیا ہے، وہ آج ہم اور آپ کو سمجھنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر جتنی چیزیں تھی ہر چیز کا نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا، اور ہر چیز کی خاصیت بتا دی کہ لوہے کا کیا کام ہے، آگ کا کیا کام ہے، سونا کا کیا کام ہے، چاندی کا کیا کام ہے، الگ کے دنیا کی ساری چیزوں کے نام اور ان کی خاصیتیں اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو بتلا دیا، جس کو عربی زبان میں علم الاسماء کہا جاتا ہے، اور آج کل کی ہماری زبان میں اس علم کو سائنس کہا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو علم الاسماء یعنی سائنس کا علم دے دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے تمام چیزوں کو پیش کیا اور کہا کہ فرشتے بتاؤ ان چیزوں کا نام اور ان چیزوں کی خاصیت بیان کرو۔ فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اے اللہ رب العزت آپ کی ذات پاک ہے، آپ خالق ارض و سماوات والارض ہے، اے اللہ رب العزت مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، آپ ہی بتائیے کہ آخر ان چیزوں کے نام کیا ہے اور اس کی خاصیتیں کیا ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم اب تم ان چیزوں کے نام اور ان کی خاصیتوں کو بتاؤ۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام اور ان کی خاصیتوں کو فرشتوں کے سامنے بیان کیا۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو سب سے بہتر بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے اشرف مخلوق اس لیے بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم عطا فرمایا۔ علم کی بنیاد پر، تعلیم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے اشرف اور افضل مخلوق بنایا۔ میرے بزرگوں، آج ہمارے سماج کے اندر، آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، آج ہمارا معاشرہ تو بگڑ رہا ہے، آج ہمارے سماج کے اندر طرح طرح کی برائی جو پیدا ہو رہی ہے، اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اپنے سماج اور معاشرے کے اندر تعلیم کو رواج دیں، تعلیم کو آگے بڑھائیں، ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کریں، تب جا کر ہمارے سماج میں سدھار پیدا ہوگا، ہمارے سماج کے اندر فسادات جو برپا ہو گئے ہیں وہ سارے دور ہوں گے۔ دیکھیں مثال، ہمیں آدم کی طرف نہیں دیکھنا ہے بلکہ صحابہ کی زندگی کی طرف دیکھنا ہے، اپنے مستقبل کو بنانا ہے، اپنے مستقبل کو کامیاب بنانا ہے، ہمیں ماضی سے روشنی حاصل کرنا ہے۔ ذرا دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، حضور کی آمد سے پہلے جزیرۃ العرب کا کیا عالم تھا، دنیا
کوئی بھی ایسی بیماری، کوئی بھی ایسی برائی نہیں تھی جو جزیرت العرب کے اندر موجود نہ تھی۔ ہر قسم کی برائی جزیرت العرب کے اندر لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اس زمانے میں پوری دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک حصے پر قیصر کا قبضہ تھا اور دوسرے حصے پر کسریٰ کا قبضہ۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ قیصر اور کسریٰ میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ جزیرت العرب کو اپنے قبضے میں لے، اپنے اندر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جزیرت العرب کے اندر، جس سرزمین کے اندر، جس سرزمین کے اوپر ہم سب کے نبی پیدا ہوئے، ہم سب کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس سرزمین کے اندر ایسی خرابیاں تھی، اس طرح برائیاں تھی کہ قیصر و کسریٰ میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو اس کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتا تھا، بدنامی کی وجہ سے۔ لیکن جب اسلام آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو اللہ رب العزت نے جزیرت العرب کو پاک کرنے کے لیے سب سے پہلا جو پیغام دیا، سب سے پہلی تعلیم یہ نہیں دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں جا کر کہہ دیجیے لوگوں سے کہ شراب چھوڑ دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو چوری سے منع کیجیے، ڈکیتی سے منع کیجیے، جوا بازی سے منع کیجیے، چوری سے منع کیجیے، غیبت سے منع کیجیے، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب سے پہلی جو تعلیم دی، سب سے پہلا جو سبق پڑھایا وہ اقرا کا، کہ پڑھو۔ پتہ یہ چلا کہ جب جزیرت العرب والوں نے تعلیم کو پکڑا، تعلیم کو اپنایا، تعلیم حاصل کی، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کی حالت کو بدل دیا، اور وہ جزیرت العرب والے جو اونٹ اور بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ انسانوں کے رہبر و رہنما بن گئے۔ وہ جزیرت العرب کے لوگ جن کو قیصر و کسریٰ اپنے اور اپنے اندر میں لینے کے لیے شرم اور عار محسوس کرتے تھے، ان کی طرف نسبت کرنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے آپ کو فخر سمجھتا ہے۔ یہ کس لیے ہوا؟ تعلیم کے بنیاد پر۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم کو بھی اپنے سماج کو بڑھانا ہے، اپنے سماج کے اندر سے برائی کو ختم کرنا ہے، اپنے معاشرے کے اندر سے خرابیوں کو دور کرنا ہے، آج ہماری نوجوان نسلیں جو بگڑ رہی ہے، ہماری نوجوان نسلیں جو تباہی کے دہانے پہ جا رہی ہے، چھوٹا چھوٹا بچہ، 10-12 سال کے بچے جو نشے بازی میں مبتلا ہیں، گانجا، بھانگ، سگریٹ، بیڑی اور طرح طرح کی ملوثات میں، طرح طرح کی برائیوں میں ملوث ہیں، اس کا واحد وجہ یہی ہے بزرگوں کہ ہمارے بچے تعلیم سے دور ہو گئے۔ تعلیم کی کمی کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری خرابیاں اور ساری برائیاں پیدا ہو گئی۔ اس لیے اگر ہم سب کو اپنا معاشرے کو پاک کرنا ہوگا، اپنے معاشرے کی ترقی چاہتے ہیں، تو ہم سب کو تعلیم کو اپنانا ہوگا۔ میرے بزرگوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بس مختصر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے درمیان حضرت مولانا جلوی تشریف لانے والے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پڑھیں تو ہم تعلیم کا حاصل کریں، لیکن آخر کون سی تعلیم؟ بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، آگے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ کیا لوگو؟ اس رب کے نام سے پڑھو، اس اللہ کے نام سے پڑھو جو سارے جہان کا رب ہے، ہر چیز کا